अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सुनो तुम सितारे हो, बाब नंबर 1 और टॉपिक नंबर 1, कामयाबी का फ़लसफ़ा। इंसान फितरतन कामयाब होना चाहता है। इस कामयाबी को पाने के लिए ख्वाब देखता है और फिर इन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। कामयाब होने की तड़प इसे जीने का मकसद अता करती है। आप और मैं अपने इर्द गिर्द कितने ही मासूम फूलों को देखते और जानते हैं जिनके लिए कामयाबी अपना पसंदीदा खिलौना हासिल कर लेने का नाम है। आप कभी किसी बच्चे को ये कहते हुए नहीं पाएंगे कि इसकी ज़िंदगी में कोई मकसद, कोई ख्वाब नहीं है। कभी इनसे पूछा जाए कि वो ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं तो आपको 99% बच्चे कामयाब इंसान बनने की बात करते, ख्वाहिश करते नजर आएंगे। किसी का मकसद डॉक्टर बनना तो कोई इंजीनियरिंग के ख्वाब सजाता है। किसी को हवाओं में उड़ने, पायलट बनने की चाह है तो कहीं कोई कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहता है। ज़रा गौर कीजिए कि आखिर ऐसा क्या है और क्यों है कि बचपन में ख्वाब तो हर बच्चा देखता है। रईस खानदान का चश्मो चिराग हो या झुग्गियों में रहने वाला एक आम बच्चा, मगर अमली ज़िंदगी में शायद ही कोई 10% लोग अपने ख्वाब और मकसद ज़िंदगी को पाने में कामयाब हो पाते हैं। आखिर क्यों नाकामी हमारा मुकद्दर बनकर रह जाती है? मेरे नज़दीक इस नाकामी का सहरा इंसान की अपने मकसद हयात के लिए गैर संजीदा सोच, अदम एतमाद, गैर जिम्मेदाराना रवैये और हालात से समझौता कर लेने को जाता है। रुकावटें हर कामयाब और नाकाम इंसान की ज़िंदगी में बराबर हुआ करती हैं। जो दिलेरी से इन रुकावटों के सामने चट्टान बनकर खड़े रहते हैं, उनके लिए इन्हीं रुकावटों में से रास्ते बना दिए जाते हैं, और जो इन रुकावटों के साथ समझौता कर लें, उनकी ज़िंदगी का ना सिर्फ मकसद खो जाता है बल्कि वो ख्वाब देखने से भी कासिर रह जाते हैं। अक्सर व बेशतर लोग अपने हालात के सामने हार मान जाते हैं और रुकावटें इनके कामयाब ज़िंदगी गुजारने के जज्बे को छीन लेती हैं। नाकामी का फ़लसफ़ा सोच पर बहुत बुरी तरह असरअंदाज होता है। नाकामी ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी के किसी हिस्से में नाकाम हो चुके हैं। हकीकी मानों में नाकामी तो ये है कि आप इस नाकामी पर राज़ी हो चुके हैं और इसे मुकद्दर का लिखा कहकर खुद को मुतमईन करने की कोशिश करते रहते हैं। अपने ख्वाबों को दफन करके अपने आप से इनका जिक्र तक न करना, यह है असल नाकामी जिसका शिकार आज हर दूसरा शख्स है। हालात और रुकावटों के सामने चट्टान बनकर खड़े रहने वालों को इनका हौसला, अपने मकसद को पा लेने का अज़्म और मुस्तकिल मिजाजी से की जाने वाली मेहनत झुकने और रुकने नहीं देती। मुश्किल वक्त में ख्वाबों को पूरा करने, इन्हें पा लेने की लगन ही इन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। हौसला और हिम्मत पड़ी कर लेने से रुकावटें खुद ही छोटी होकर अपनी मौत आप मर जाती हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया। वो खालिक और राज़िक तमाम जहानों का रब जो अपनी अजीम किताब कुरान मजीद में इंसान के बेहतरीन होने का दावा कर रहा है, इस दावे को हम इंसान कैसे झुटला सकते हैं? रब्बे कायनात ने इंसान को बनाया ही बेहतरीन है और इसे तमाम मखलूक़ात पर बर्तरी भी अता कर रखी है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो बनी आदम के लिए रुकावटों में से रास्ते ना निकाले, इसे मायूस छोड़ दे?
ہم انسان اپنی تمام تر سستیوں کا ذمہ دار مقدر کو ٹھہراتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچنے کا تردد نہیں کرتے کہ اصل قصوروار تو ہم خود ہیں، اور پھر ساری زندگی ناکامیوں کے رونے روتے گزار دیتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے سوچ دی، عقل و شعور دیا، اس کے لیے زمین میں اپنی نعمتوں کو پھیلایا، اور پھر بتا دیا کہ اس کے لیے دنیا و آخرت میں وہ سب کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ افراد جو کامیاب زندگی گزار رہے ہیں یا گزار رہے ہوتے ہیں، وہ انہیں یوں ہی نہیں ملی ہوتی۔ انہوں نے سخت محنت اور تگ و دو کے بعد اپنے خوابوں کو پایا ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے اندر کامیاب ہونے کی تڑپ کو کبھی مرنے نہیں دیتے، حالات سے سمجھوتا نہیں کر لیتے، خود کو مقدر کا لکھا سکھا پڑھا کر مطمئن نہیں کر لیتے۔ ان کی زندگی مسلسل محنت کا پیکر ہوتی ہے۔ خواب دیکھنے اور کامیاب ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے حالات بہت اچھے ہوں اور آپ کے پاس بہترین مالی وسائل ہوں، یا یہ کہ آپ بہت ذہین ہوں، بلکہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ حقیقی معنوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہوں۔ آپ کے پاس کامیابی کے سوا کوئی دوسرا راستہ موجود نہ ہو، آپ اس سے کم کبھی سوچ نہ سکیں۔ جب تک ہمارے پاس آپشنز موجود ہوں، ہم ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کامیاب ہونے اور بننے کے سوا کوئی آپشن نہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ سخت سے سخت مشکل بھی آپ کو روک نہیں سکتی۔ میں نے اپنی زندگی کے گزشتہ 10 سالوں سے سیکھا ہے کہ آپ چاہیں کوئی بھی ہوں، آپ کو زندگی میں کبھی اپنی مرضی کے حالات اور ماحول نہیں مل سکتے۔ آپ کو ہر حال میں محنت کرنی پڑتی ہے، خود کو تھکانا پڑتا ہے، ہر مشکل پر مضبوط بننا پڑتا ہے۔ اگر آپ جھک گئے، رک گئے اور خود کو حالات کے حوالے کر دیا تو یاد رکھیے آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ آپ دنیا بھر کی سکسیس سٹوریز اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی کسی کو کامیاب بننے کے لیے آئیڈیل حالات نہیں ملے۔ کامیابی کبھی کسی کو تھال میں سجا کر نہیں پیش کی گئی، سب کو حالات سے لڑنا پڑتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کو ان کی لگن اور مستقل مزاجی نے دنیا کے لیے مثال بنا دیا۔ آپ کسی بھی دوسرے تیسرے شخص سے پوچھنے کی بجائے خود سے سوال کریں کہ کیا آپ مشکلات کے سامنے یوں ہتھیار ڈال کر خوش ہیں؟ آپ کو اپنے خوابوں کو پا لینے سے کس چیز نے روک رکھا ہے؟ آخر ناکامی پر سمجھوتا کیوں کیا جائے؟ یقین کریں، اگر آپ خود میں خوابوں کو پا لینے کی تڑپ جگانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو اپنا مقصد حیات پانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ کامیابی آپ سے چند قدم دور آپ کی ہمت، محنت، تڑپ اور لگن آزمانے کے لیے کھڑی ہے۔ اپنے مقصد کی طرف مستقل مزاجی کامیابی کو آپ کے سر کا تاج بنا دیتی ہے۔ میں نے زندگی سے بہت اہم سبق سیکھا ہے کہ انسان جب کوئی فیصلہ کر کے اپنی تمام تر توجہ اور توانائی اپنے اس مقصد کو پا لینے کے لیے صرف کرتا ہے تو اس کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ کامیاب تو ہونا چاہتے ہیں، پختہ ارادہ بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی تمام تر توانائی اور توجہ جس طرح مقصد کے حصول کے لیے صرف کرنی چاہیے وہ نہیں کر پاتے۔ میرے نزدیک اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی خود پر عدم اعتمادی ہے۔ ناکامی کا خوف انہیں آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ چھوٹی سی رکاوٹ ان کی سوچ اور توجہ کو بکھیر کر رکھ دیتی ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ ہر انسان اس لفظ کامیابی کو اپنی نظر اور زاویے سے دیکھتا ہے۔ کسی کے لیے کامیابی سے مراد خوشحال زندگی بسر کرنا ہے تو کسی کے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے تمام آسائشوں کا انتظام کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک کامیابی شہرت پا لینے کا نام ہے،
اور کچھ کے لیے اپنے کاروبار کو بڑھتے ہوئے پھلتے پھولتے دیکھنا کامیابی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کے لیے کامیابی آزادی کا دوسرا نام ہے۔ پریشان کن زندگی سے آزادی، خوف سے آزادی، ناکامیوں سے آزادی۔ میرے نزدیک کامیابی وہ اطمینان اور خوشی ہے جو آپ اپنی زندگی کے مقصد کو پا لینے پر محسوس کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی میں مطمئن ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ تو جناب اعلیٰ، یہ پہلا باب کا پہلا ٹاپک کامیابی کا فلسفہ کور ہو چکا ہے۔ کوئی بھی مسٹیک ہوئی ہے نا تو اسے ہائی لائٹ نہیں کرنا، اسے اگنور کر دو، کوئی بات نہیں، غلطی ہو ہی جاتی ہے ریڈنگ میں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ پہلی بات تو یہ یار، سبسکرائب بھلے ہی نہ کرو، شیئر ضرور کرو۔ جزاک اللہ خیر۔